اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور امت محمدی ہے۔ دوستو، آج میرا موضوع ہے ایک ایسے لفظ کے بارے میں جو اکثر ہم اس لفظ کو تو بہت ہی کمزور سمجھتے ہیں، لیکن وہ لفظ ہماری ہلاکت کا باعث بنتی ہے۔ دوستو، وہ لفظ ہے میں، یعنی بعض وقت علماء کہتے ہیں کہ غرور ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور اس سے ہو جاتا ہے۔ یہ جو میں کا لفظ ہے دوستو، یہ اکثر غرور میں انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ یعنی بعض وقت ایک نمازی ہے، وہ بہت سے مجموعے میں اکثر لوگوں کے سامنے یہ کہتا ہے کہ میں نمازی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں روزے دار ہوں، میں اللہ کا نیک بندہ ہوں۔ یہ بات غرور میں کہہ جاتا ہے، جو کہ اسے پتہ نہیں ہوتا، لیکن یہ اس کی تباہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ دوستو، اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے ایک بزرگ کا۔ ایک بزرگ بیٹھا ہوا تھا تو شیطان اس کے پاس آیا اور بزرگ نے شیطان سے کہا کہ مجھے آج ایک ایسی بات بتا دینا کہ میں اس سے متاثر ہو جاؤں۔ تو شیطان نے کہا کہ میری بہت سی چالیں ہیں، اگر تم میں یعنی اس چال میں تم پس گئے تو کیا کرو گے؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت کرتا ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ گمراہ کر دیتا ہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو شیطان نے کہا کہ بے شک ہدایت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اگر مانگنے والا عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کر دیتا ہے، اور جو گمراہ ہو جاتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرا پرواہ نہیں کرتا میں بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو اس بزرگ نے شیطان سے کہا کہ آج مجھے کچھ ایسی بات بتا دے کہ میں اس بات کو پکڑ کر یعنی مزید اچھا انسان بن جاؤں۔ تو اس بزرگ کے بہت سے مرید تھے۔ شیطان نے کہا اس بزرگ سے کہ آپ کے بہت سے مرید ہیں، آپ کے بہت سے شاگرد ہیں، کبھی غلطی میں بھی یہ مت سوچنا کہ میں بہت بڑا پیر ہوں، میں بہت بڑا بزرگ ہوں، میرے اتنے شاگرد ہیں۔ یہ جو میں کا لفظ تھا، شیطان نے اسے کہا کہ اس میں کے لفظ نے مجھے اللہ ہی کے در سے رجیم کر دیا۔ اللہ نے مجھ سے کہا کہ جا کر آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دو، تو میں نے اللہ سے کہا کہ میں سجدہ کروں؟ 6 لاکھ سال اس زمین پر میں نے آپ کی عبادت کی ہے، اور زمین کا ایسا کوئی بھی کونا نہیں جہاں میں نے آپ کو سجدہ نہیں کیا ہو۔ اللہ سے فرمایا تو میں آدم علیہ السلام کو سجدہ کیسے کروں؟ وہ تو مٹی سے پیدا ہوا ہے، آپ نے مٹی سے اسے پیدا کیا ہے اور مٹی سے اسے بنایا ہے، اور میں تو آگ سے، آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہوا ہے، یعنی میں اس سے افضل ہوں۔ یہ جو میں کا لفظ ہے، یہ اصل میں شیطان کہتا ہے کہ میری تباہی کا ذریعہ یہ میں بن گیا۔
یعنی میں نے آدم علیہ السلام سے خود کو بہتر سمجھا، بلکہ یہ نہیں سوچا کہ اللہ کے حضور، اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام کا رتبہ زیادہ ہے یا میرا، بلکہ اس میں کے لفظ نے مجھے تکبر کے اس درجے پہ پہنچا دیا جو میری ہلاکت کی بڑی وجہ بن گئی۔ تو اللہ سے میں نے فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، تو میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ اللہ نے کہا کہ تم رجیم ہو، نکل جاؤ میرے آسمانوں سے اور جا کر ذلیل ہو جاؤ۔ لعنت بھیج دیا اللہ نے شیطان پر اس میں کی وجہ سے میرے بھائی اور دوستو، اور قیامت تک اسے لعنتی قرار دے دیا، اور اللہ کے یعنی سخت دشمن شیطان بن گیا۔ اس روئے زمین پر جتنے بھی اللہ کے نام ماننے والے ہیں یعنی اللہ سے دور ہے، وہ سارے شیطان کے قریب ہے، اور جو اللہ کے فرمان بردار ہے، جو اللہ کو ماننے والے ہیں، وہ شیطان سے دور ہے، اور شیطان سے سب سے بڑی دوری کی وجہ ان کی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے ہر گھڑی، ہر سیکنڈ، ہر سانس میں ہمیشہ یہ دعا ہمیں کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہم پر اپنا فضل و کرم فرما۔ اگر اللہ کی فضل و کرم ہم پر نہ ہو دوستو، تو ہم بھی یعنی گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ اللہ ہی کا فضل و کرم ہے ہم پر، جو اللہ تعالیٰ ہم کو گمراہی سے بچا رہا ہے۔ دوستو، آج بھی ہمارے مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ میں کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اکثر، یعنی میں اتنا بڑا پاورفل ہوں، یعنی میں اتنا بڑا آفیسر ہوں، یعنی میں اتنا بڑا نمازی ہوں، یعنی اس میں کی وجہ سے اس کی ہلاکت ہو جائے گی۔ دوستو، ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرے کہ یا اللہ ہمیں یعنی اپنی فضل و کرم ہم پر فرما۔ عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ سے ہمیشہ یہ دعا مانگا کرے کہ یا اللہ عبادت تو میں نے نہیں کی، صرف ایک عادت کی، یا اللہ اس میری عادت کو یعنی اس میری عادت کو پروردگار عبادت میں قبول کر، عبادت میں بدل دے، جس عبادت کے یا اللہ تو لائق ہے اس کے تو ہم قابل نہیں ہے، بس سر جھکا رہے ہیں آپ کے سامنے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہمارے عادات کو عبادت میں بدل دے، اور ہماری عبادت کو پروردگار قبول کر لے، جو آپ کا یا اللہ رتبہ ہے، یا اللہ جو آپ کا یعنی مقام ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے آپ یا پروردگار۔ میرا تو اتنا حیثیت نہیں ہے پروردگار، لیکن میں گنہگار ہوں آپ کا، مجھے معاف کر دے۔ میری عبادت اتنی عبادت نہیں ہے، قیامت کے دن قبر میں، دنیا میں، حشر میں، میدان حشر میں، جہاں بھی ہوں میں یا اللہ اپنا فضل و کرم ہم پر فرما۔ دوستو، اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا ہی یعنی خوش ہوتا ہے اپنے بندے سے، اور فرشتوں کے سامنے کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کو کتنی عاجزی کے ساتھ میرا فضل و کرم مانگ رہا ہے مجھ سے۔ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میں نے اس پر اپنا فضل و کرم کر دیا۔ دوستو، جس پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی یعنی کامیاب ہے، وہ دونوں جہان میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ دوستو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے بغیر کفر کے، یعنی اگر ہم سے کوئی گناہ بھی ہو جائے تو یہ ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں تو آگے میں کیوں اس گناہ کو چھوڑ دوں، بلکہ جو بھی گناہ ہو جائے، جب تک سانس ہے دوستو، جو بھی گناہ ہو جائے اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنا چاہیے کہ یا اللہ میں تو عاجز ہوں، شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، نفس میرے ساتھ ہے، پروردگار مجھ سے یہ گناہ ہو گئی، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کے گھر میں، پروردگار کے گھر میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہر قسم کی گناہوں کی معافی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو کرنے کے بعد یعنی توبہ کرے، اور اس توبے کے کرنے کے بعد اس گناہ کے قریب بھی نہ جائے۔ دوستو، اگر معاف نہ ہونے والی چیز ہے اللہ کے ہاں، وہ ہے حقوق العباد، جس کی یعنی بڑی پکڑ ہے اور جس کی بڑی فضیلت ہے۔ اپنے بہنوں کا حق نہ دینا، یہ حقوق العباد ہے۔ کسی سے قرضہ لیا اس کو نہ دینا، یہ حقوق العباد ہے۔ کسی کو ناحق تنگ کرنا، کسی کو مارنا، کسی کو پیٹنا، کسی کے پیچھے
غیبت کرنا، کسی پر تہمت لگانا، یہ حقوق العباد ہے، یہ معاف نہیں ہوتے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے، تب تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا دوستو۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا پروردگار ہم گنہگار ہیں ہمیں معاف کر دے۔ دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔